بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ لیں۔ ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت آ جائے گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ایک خاص عمل ہے۔ اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی محتاجی ہے، یا اگر کوئی بات نہیں مانتا، یا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا منافع نہیں ہو رہا، یا آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، بس یہ ایک وظیفہ کرنے سے جو معجزات ہوں گے آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفہ کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن ان کو کامیابیاں نہیں ملتی، ان کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے۔ وہ بھی اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ایسا معجزہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کے دن یہ خاص وظیفہ کر لیجئے۔ اس سورت کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اس آیت کو پڑھنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہو، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کی توفیق صحیح ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اتنی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں رک سکتا یہاں تک کہ تم خوب عبادت کرنے سے اکتا جاؤ۔ اب آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ اب طریقہ کار جان لیجئے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، حتیٰ کہ تہجد کی نماز کے بعد بھی۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل فری ہوں اور میں اچھے طریقے سے یہ وظیفہ توجہ کے ساتھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو آپ کسی بھی ٹائم کو فکس کر لیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ اگر آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی چھوٹا سا درود شریف جو آپ کو آتا ہو، جو آپ کو آسان لگتا ہو، وہ 7 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اللہ پاک اس سورہ میں ہمیں یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم غمگین نہ ہو اور اداس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ آپ نے اس سورت کو صرف 21 بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں، جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہیں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے، جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے یہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
صرف اتنا پڑھنا ہے اور پورے یقین کامل کے ساتھ کہتی ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کا مطلب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے، گناہ سے پھرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت سے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اور فرمایا، جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے، ہر غم دور کر دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کی آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یا رب الکریم، یا اللہ، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہ کار ہیں لیکن ہم تیرے بندے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں، یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیے یا محفل میں یا نادانی میں یا انجانے میں۔ اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے اور ہمارے مسئلے حل کر دے۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹس باکس میں لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔